لہٰذا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تنہائی میں بلایا اور ان سے نرمی سے پوچھا، ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا عام معمول سے زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے آرام کا انتظام کیا گیا تھا اس میں رات کے آخری حصے میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھیں، یعنی جیسے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ، وہ استعمال نہیں ہوئیں، تو کیا معاملہ ہوا؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں آنے کے بعد آپ کی طبیعت یا مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ یہ سن کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت، میرے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے، جب میں آپ کے دسترخوان پر کھانے کے لیے پہنچا اور اس کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ کھانا اس قدر حلال اور پاکیزہ ہے کہ پورا کمرہ نور سے جگمگا رہا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان سے لے کر دسترخوان تک نورانی روشنی برس رہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے زیادہ پاکیزہ، حلال اور نور والا کھانا مجھے پوری زندگی میں کبھی نہ ملے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مبارک کھانے سے فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ اس کھانے کا ہر نوالا میرے ایمان، دل اور روح کو روشن کر رہا ہے، اسی لیے میں جتنا زیادہ کھا سکتا تھا کھا لیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے یا کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک میرے اندر کھانے کی طاقت تھی میں کھاتا گیا، کیونکہ حلال کھانے سے کبھی بد ہضمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جلد ہضم ہو جاتا ہے اور اندر جا کر جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور روح کو روشن اور پاک کر دیتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اس پاک کھانے کا اثر محسوس ہوا، نہ مجھے بد ہضمی ہوئی اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ پھر جب میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آپ کے دیے گئے کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے آرام کا انتظام کیا تھا، تو میری حالت ہی بدل گئی تھی، اور نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی، نہ ہی دل چاہ رہا تھا کہ سوؤں یا آرام کروں۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، لیکن اس کھانے میں اتنی طاقت اور برکت تھی کہ میری تھکن ختم ہو گئی اور سستی بھی دور ہو گئی۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو نیند نہیں آئی، اس لیے میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتا رہا۔ پوری رات میں نے اسی طرح سوچے سمجھے اور غور کیا، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن و حدیث سے 100 مسائل نکالنے کی توفیق دی۔ یہ ایسے مسائل تھے جو اس سے پہلے میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے تھے، اور نہ ہی میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچا تھا، لیکن آج رات اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر علم کے دروازے کھول دیے۔ قرآن و حدیث کے راز اور حقیقتیں میرے سامنے روشن ہو گئیں۔ ہر مسئلہ کی تفصیل اور جواب میرے ذہن میں آتے چلے گئے، اور میں صبح تک قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا رہا۔ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ یہ سب کچھ آپ کے کھانے کی برکت تھی، جس کا اثر میں نے ساری رات محسوس کیا۔ اسی وجہ سے مجھے تہجد کے وقت
نہ لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی، بلکہ عشاء کے وضو سے ہی میں نے فجر کی نماز ادا کر لی۔ یہ سب سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی اور ان سب لوگوں سے کہا جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے ان سے معافی مانگو، کیونکہ ان کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے۔ واقعی ہمارے دل میں دین کا جو جذبہ نہیں ہے اور ہمیں دین کی طرف جو رغبت محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دین سچا ہے، آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک میں متشبہ یا حرام چیزیں شامل ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حرام اور متشبہ کھانے سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو بھی ایسے کھانے سے بچائیں تاکہ کسی کے پیٹ میں حرام یا مشکوک غذا نہ جائے، کیونکہ اگر چلی گئی تو پھر اس کے برے اثرات سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے اور حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کے واقعے سے کیا سبق ملا۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔